السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول نے، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ میرے پیارے پیارے سنی بھائیوں، وفادار رسولوں، اس یوٹیوب چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو دیوبندیوں کا اوریجنل چہرہ دیکھنا ہے، دیوبندیوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس آنے والی ہر ویڈیو پہنچ جائے اور دیوبندیوں کا بے نقاب چہرہ آپ دیکھ سکیں۔ میں دیوبندیوں کے دونوں رخ دکھاتا ہوں۔ ایک طرف تو ان دیوبندیوں کو اپنے دیوبندی شیطانوں سے محبت، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء اکرام اولیاء اکرام سے نفرت۔ تو اس ناانصافی کا دو رخ والا چہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو گھنٹی دکھ رہی ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ہلو ہلو، جی جناب فرمائیں۔ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ کیا بات ہوئی؟ کل پرسوں آواز ہی نہیں ہے، کچھ بھی جواب ہی نہیں آیا تھا۔ وہ پوچھنا تھا ایک، ہاں کیا چیز؟ تو تصویر کسی کا ہے، نام کسی کا لگائے تھے نا آپ، وہ آپ کا جو اپلوڈ کیے تھے ہمارے ریکارڈنگ۔ تصویر کسی کا، نام کسی کا؟ ہاں، نام تو میرا لکھ کر ہے نیچے بڑا عمدہ، اور اوپر کسی اور کی تصویر ہے۔ ہاں تو ہاں جی آپ کے ساتھیوں کا ہے، اور نمبر شاید آپ کا بھی ہوگا۔ نمبر ہے نا؟ نمبر تو آخر میں ہے صاحب، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا تھا تصویر کس کی ہے اور نام میرا ہے، بہت اچھا ہے نا۔ تصویر ریشب نام لکھا ہے نا اس پہ؟ جی لکھ کر ہے، پھر کیوں نام نیچے لکھے تھے میرا؟ آپ کا نام کیوں لکھا؟ جی کیا بولے، آپ کا نام کیوں لکھا؟ میرا نام تو نیچے لکھے ہے نا اس کے تصویر کے نیچے۔ ہاں تصویر آپ کی بھی آپ کی تو تصویر ہے نہیں، نمبر ہے آپ کا، اور رسادی کا بھی شاید اس پہ وہ لگا ہوا ہے، اور کیا نام ہے، مفتی غالب، مولانا غالب کا بھی لگا ہوا ہے، اور ایک اور بندہ ہے آپ کا ریشب، جو اس پہ یوٹیوب پہ جا کے ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ بالکل بالکل۔ کیوں صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہے؟ کیسے صحیح ہے بھائی جو بدتمیزی دیوبندی حضرات جو بدتمیزی کرتے ہیں اس کو فالو کرنا، اس کو دکھانا میرا کام ہے۔ اچھا، آپ کی بدتمیزی نہیں بتانا کیا کوئی؟ میں نہیں بدتمیزی کرتا، اور نہ میں بدتمیزی میں پہل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور میں کوئی اتنا بڑا شریف بھی نہیں ہوں، کبھی آپ مجھے سمجھ رہے ہو کہ میں شریف، بہت زیادہ شریف ہوں میں۔ تم جو ہے میرے چانٹ بھی مارو گے تو میں گاندھی جی کی طرح کہوں گا کہ لو اس گال پہ بھی مار دو، ٹھیک ہے؟ میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ اس کو شریف نہیں کہتے ہیں، اس کو شریف نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال جس مقصد سے آپ نے فون کیا ہے وہ آپ مین مقصد بتائیے اپنا۔ مقصد تو وہی آپ جو اعتراض کیے تھے، کیا؟ عبارت اکابر پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ بتائیے کون سی بات میں نے کہی تھی؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں جو کہ ہمارے اکابر پر جو الزام لگائے تھے، جیسے آپ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اعتراض کیا تھا، اس کے جواب پر کتاب بھی لکھی تھی، اس کے باوجود بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں نا۔ کون سی کتاب لکھ دی آپ نے؟ المحند علی المفند، اسی وقت کتاب لکھے تھے آپ، شاید آپ کے آنکھوں سے نہیں گزری ہو۔
آپ ایسی کتابیں تو نہیں پڑھتے نا, صرف سوالات کتاب پڑھتے ہیں, اعتراضات کی کتاب پڑھتے ہیں, جوابات کی کتاب تو آپ کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ عبور رکھتے ہیں کہ اعتراض جب کرتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ کرنا ہے اور باقاعدہ اصول کے ساتھ کرنا ہے. بالکل جوابات ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس جوابات موجود ہے. آپ کتاب میرے پاس تصویر بھی ہے اس کی, میں آپ جواب بھی لکھ دوں گا, بھیج دوں گا آپ کو واٹس ایپ میں. آپ کی بات تو ہو گئی پوری. جی بولیے. اسی طرح سے آپ میری بات کو سنیں, اور اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو صرف اس کا جواب دینا ہے, نہ کہ اور زیادہ ایکسٹرا بولنا ہے. پیار محبت سے آج بات ہوگی, اس طرح نہیں ہوگی جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ میں بھی بول رہا تھا برابر, آپ بھی بول رہے تھے برابر. جی اس دن آپ ہی بات ٹکرا دیے تھے. نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے, جو ہو گیا ہو گیا. اب بتائیے آپ. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے اس تعلق سے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. سوال یہ کہ اعتراض سے جواب دینا ہے یا ہمارا مسلک سنانا ہے, آپ کو یہ بتائیے. آپ پہلے جواب دیجیے. پہلے آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ کا کیا موقف ہے اس تعلق سے جو اکابر علماء دیوبند نے یہ عقیدہ گڑھا ہے, عقیدہ لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, پر بولے گا نہیں مگر بولے گا نہیں. اس طرح کا عقیدہ رکھنا, اس طرح کی لوگوں کو باتیں بتانا, اس طرح سے لوگوں کا ذہن موڑنا, یہ ایمان ہے یا کفر ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا آپ اس کی وضاحت کر دیں. جی وضاحت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل ٹاپک ہے, میں حوالے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, حضرت جب حج کے لیے گئے تھے 1906 میں, 1906 میں عیسوی میں, اور 1323 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تھے تو اس وقت کچھ عبارتیں علماء عرب کے سامنے پیش کیے تھے, اس میں اعتراضات تھے اصل. اس کے بعد جو ہے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں ایک کتاب لکھے تھے. ابھی تو آپ کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, یا جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے؟ ایسا عقیدہ لوگوں کو دینا, بتانا, سکھانا, اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو موڑنا, یہ سب کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کتابوں میں چھاپنے والا, لکھنے والا مسلمان ہی رہے گا یا پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ بات تو یہ ہے حضرت نور حسن صاحب, آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا پہلے ابھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں. اس کے بعد ایک آپ نے پوچھا تھا, کیا پوچھا تھا آپ نے, کیا بولا تھا آپ پھر سوال کیجیے آپ. ہلو, مجھے بھی دھیان نہیں میں نے کیا پوچھا تھا. بہرحال تو یہی اصل عنوان ہے. آپ نے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں, عقیدہ رکھنا کیسا ہے. ہاں, تو پہلے میں اپنا عقیدہ سنا دیتا ہوں, ہمارا عقیدہ کیا ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا. جی, ہمارا عقیدہ ہے, آپ جو عنوان لگائے تھے, آپ جو بولے تھے وہ نہیں ہے ہمارا. لوگوں نے اس کو مروڑ کے بتا دیے ہیں. لوگوں نے بتائے ہوں یا کوئی دوسرے سربراہ بتائے ہوں یا کوئی لیڈر بتائے ہوں, کسی جماعت کے لیڈر بتائے ہوں, یا اپنے منچاہی کو بتانے کے لیے, اپنے جماعت کو فروغ زیادہ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے کہا ہو, لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے, عموم قدرت باری تعالیٰ, ایک. نمبر 2 تنزیہ قدرت باری تعالیٰ. یہ دو ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے جو لفظ استعمال کیا کامنٹس میں اور اب جو استعمال کیا تھا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس کی تصدیق ہم نے نہیں, بلکہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الواسعہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, جب علماء عرب کے سامنے یہ اعتراضات پیش کیے تھے اور فتویٰ لے کر آئے تھے,
جس کتاب کا نام حسام الحرمین فی منحر الکفر والمین، یہ جو کتاب لکھے تھے اس میں سب اعتراضات تھے. اس کے جواب میں المحند علی المفند ایک کتاب ہے جو آج کل بھی مل جاتی ہے، آن لائن میں مل جاتی ہے، میرے پاس بھی موجود ہے اور ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے. کتاب آسانی سے مل جائے گی کتاب. اس کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں کے علماء عرب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک 26 سوالوں کو مرتب کیے، 26 سوالوں کو مرتب کر کے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا تھا. اس بھیجنے پر اس کا جواب لکھے، اس جواب کا نام ہے المحند علی المفند ہے، باطل پر ہندوستان کی تلوار، اس کا نام ہے اصل کتاب کا نام. اس کتاب میں مکمل طور پر عقیدہ پیش کیے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی ہمارا اصل عقیدہ ہے. مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس دن آپ کہے تھے، بہت اچھی بات کہے تھے، تھانوی جی نے کہا، آپ نے کہا تھانوی جی ایسے بول کے کہا تھا، لیکن میرے کان میں تھانوی جی نہیں سنے گیا کیونکہ میں لاؤڈ اسپیکر میں بات کر رہا تھا تو مجھے جی نہیں سنے گیا. تو میں فوراً کیا کہ آپ پر تھوڑی عزت دیجیے، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، چاہے جیسے بھی ہو، ایسا میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی. تو آپ فوراً کہا نہیں احمد علی صاحب میں نے جی کہا ہے ایسے، تو میں فوراً. اب جو ہے یہ کوئی آدمی جب اعتراض کرتا ہے فوراً آپ اگر بتا دیں گے تو اس کا جواب ہی اصل ہوتا ہے. تو اس وقت جب اعتراض ہوا علماء دیوبند پر اور مشائخ علماء دیوبند پر، تو اس وقت جو ہے اس کا ہمارا عقیدہ پیش کرنا ضروری تھا، پیش کر بھی ہے اور صاف طور پر اعلان کیے ہمارا مقصد، ہمارا عقیدہ امکان کذب نہیں ہے. امکان کا معنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ نہیں ہمارا عقیدہ، بلکہ اللہ کی قدرت عام ہے، اللہ کی قدرت عام ہے، اس کو بتانا ہے. تعمیم قدرت باری تعالی، تنزیہ قدرت باری تعالی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. امکان کذب، امکان قدرت باری تعالی نہیں ہے، ہمارا امکان کذب کے قائل نہیں ہے. ہم اس کو صاف طور پہ اعلان کر کے اسی وقت 24 علماء دین، علماء دیوبند اس پر سائن بھی کیے، اس پر دستخط بھی کیے، اور 6 علماء عرب اسی وقت اس خط پر، اس کتاب پر دستخط کیے ہیں، اور دستخط کے ساتھ کتاب آج بھی موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے، یہ عقیدہ پیش تو میں کر دیا، آپ پوچھیں گے عقیدہ کہاں سے ثابت ہے، یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے پوچھیں گے، تو اس عقیدہ کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ عموم قدرت باری تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ثابت ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یہ وَلَكِنْ حَقَّ الْأَلِف لَامْ سجدہ 21ویں پارے کا ہے، اس صورت میں دوسرے صف میں آیت موجود ہے. اللہ کہتا ہے ہم چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دیتے ہیں، ہم چاہے تو ہر ایک کو ہدایت دیتے، لیکن اللہ فوراً کہا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن مجھ سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی میں بھرنا ہے. اسی لیے میں فرعون، حامان، قارون جیسے بڑے بڑے جو کفار ہیں اور اسی طرح جو کافر ہیں، جو اللہ کو انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اب اس سے ہمارے علماء کرام عقیدہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، اتنی عام ہے، اتنی تعمیم ہے، اتنی تعمیم ہے، اتنا عام ہے، اگر کوئی بندہ نیک ہو، حضرت جی سن رہے، اگر کوئی بندہ نیک ہو، جی اچھی عبادت کر رہا ہو، جی صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں ڈال دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس میں عام ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا عقیدہ ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ ہم نیک لوگوں کو جنت بھیجیں گے اور برے لوگوں کو جہنم میں بھیج دیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں تنزیہ قدرت باری تعالیٰ، تنزیہ قدرت باری تعالیٰ، یعنی اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے اندر قدرت ہے، لیکن کبھی نہیں کرے گا. یہ دو ہمارا عقیدہ ہے. اس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا. آگے اب اگر اس میں کچھ غلطیاں ہے، کچھ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے، مکمل عقیدہ ہے. اصل اشکال ہے حضرت فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو لکھے تھے حضرت
ان کے عبارت پر اعتراض ہے اور اس کا جواب یہ ہے. حضرت خود آخر میں لکھ دیے ہیں المحند علی المفند، ان کے جو بیٹے تھے وہ مسائل لکھ کر اس پر فتویٰ سائن بھی کر دیے تھے کہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولے گا، اگر یہ اگر عقیدہ رکھے تو ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے اور ہمارے دائرے اسلام میں نہیں ہے، خارج اسلام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی ہو گئی. یہی ہمارا ماشاء اللہ. اصل. جی بڑی لمبی گفتگو فرمائی آپ نے. جی تو جی آپ نے شاید میری بات کو نہیں سمجھا. جی بولیے. کیا میں نے یہ کہا تھا کہ علماء دیوبند نے جو اپنی کتابوں میں، کئی ساری کتابیں ہیں جی جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے یکروزی، دوسری کا نام ہے فتاوی رشیدیہ، تیسری کا نام ہے البراہین القاطیہ، چوتھی کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. تذکرۃ الخلیل. جی جی تذکرۃ الخلیل. شاید آپ نے اپنے گھر کے جو علماء ہیں آپ کے گھر کے، ان کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں آپ نے، کہ انہوں نے اپنے عقیدے اپنی کتابوں میں کس طرح بیان کیے ہیں. آپ نے جو کہا وہ الگ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم قدرت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں نے جو اعتراض کیا ہے اس کو شاید آپ نہ سمجھ پائے. کیا پھر بولیے کیا اعتراض؟ جی میرا اعتراض یہ ہے کہ امکان کذب کو اللہ رب العزت کے لیے ممکن مانا گیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ، ایسا ذہن لوگوں کو دینا، یہ قرآن سے کس جگہ سے ثابت ہے؟ کون سی آیت بتا رہی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھو؟ یا حدیث میں کہاں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ سمجھے حضرت؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں. جی یہ اعتراض ہے میرا. شاید آپ اس کو نہیں سمجھ پائے تھے. دیکھیے اللہ رب العزت ایک منٹ ہر چیز پر قادر ہے. جی ہر چیز پر قادر ہے. ہاں، ہر شے پر قادر ہے. ٹھیک ہے. جی شے پر قادر ہے. جی ابھی پیچھے خیر کئی لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے. جی ان سے جب میری اس مسئلے میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جی سمجھے؟ جی تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے نا. آپ کے علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ پر قادر ہے، تو مجھے یہ دکھائیے کہ جھوٹ پر قادر کہاں ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے. اس بات کو وہ ثابت نہ کر پائے. ایک اور آیت پڑھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو بھائی ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں اعلان فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت، دو آیتیں میرے ذہن میں آ گئی. اور چلیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اور کون ہے تم میں جو اللہ سے سچا ہو. ٹھیک ہے جی. ایک آیت میرے ذہن سے اتر گئی ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. ایک اور ہے، میں دوسری پڑھنا چاہ رہا تھا، خیر دونوں مجھے یاد آ گئی. میں پڑھ رہا تھا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور ایک یہ ہے ومن اصدق، ہاں ترجمہ اس کا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. وہ ہے، چلیے پہلے اس کو بتائی دیتا ہوں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. اور اس والی کا معنی ہے، ترجمہ ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ رب العزت اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا، نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو حضرت اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے، اور یہ قرآن پاک آج نازل نہیں ہوا بلکہ 1400 سال پہلے جو ہے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے حضرت.
माशाल्लाह, मैं यही करना था, अभी बोल दिया माशाल्लाह। जी, कोई बात नहीं है। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श दूंगा, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर दूंगा, जी मगर शिर्क और कुफ्र माफ नहीं होगा। जी ठीक है। जी जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं बड़े बड़े गुनाहगारों की शफाअत करूंगा, बड़े बड़े जी। गुनाहगारों को बख्शवाऊंगा, मगर जी। काफिर और मुशरिक की शफाअत नहीं करूंगा, काफिर और मुशरिक को नहीं बख्शवाऊंगा। ये है ना हजरत? जी है, बेशक है। माशाअल्लाह। 5 पारे में है। जी जी शहादत इसलिए चाहिए मैंने आपसे क्योंकि जी आपकी तरफ से जवाब मिलना जरूरी है। जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे चलिए। जवाब में भी आएगा। जी 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 माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है हजरत। तो हम जी। तमाम सुन्नी मुसलमानों का यही अकीदा होना चाहिए, अहले ईमान का, कि अल्लाह ताला ने जी जिनके लिए अजाब की वईद फरमा दी, जी ठीक है। जी देखिए हम तो बोलिए बोलिए, असल मकसद आ रहा है। जी बोलिए। हम तो मुसलमान हैं, जी ठीक है, हम मुसलमान हैं मगर गुनाहगार हैं, तो उन गुनाहों की सजा मिलेगी। जी जरूर मिले। एक मिनट, उन गुनाहों की सजा मिलेगी। अब ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की इस पर कुदरत है कि वो हमको सजा दे के जो है जन्नत में जो है दाखिल फरमाए, या बगैर सजा दिए ही जन्नत में दाखिल फरमा दे। जी ये अल्लाह की कुदरत है, जी समझ रहे हैं? जी 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 मगर जो उलमाए देवबंद पेश करते हैं वहाँ वो जुमला फिट ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुरान का इनकार आ जाता है। क्या पेश कर रहे हैं? जी मैंने ये पेश किया कि हम गुनाहगार हैं, हम मुसलमान हैं, जी हमारा हर कदम गुनाह में जो है उठता है, जी समझ रहे हैं हजरत? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, अब हमारे मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमसे हिसाब ले और हमें सजा दे, जी और अल्लाह चाहे तो हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दे अपने महबूब जी। का उम्मती होने के सदके। जी ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का इख्तियार है। जी ये है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जी ये जो आपके उलमा या आपके अकाबिर जो कहते हैं कि चाहे तो अबू जहल को जन्नत में डाल दे, भाई जब अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले ही ऐलान फरमा चुका है कि मैं काफिर और मुशरिक को नहीं बख्शूंगा, उसकी बख्शिश नहीं है, उसके लिए जी। आखिरत में दर्दनाक अजाब है। जी मैं एक मिनट, मैं ये भी कह दिया शायद, मैं अबू जहल सबको जहन्नम में डाल देगा जरूर बोल के मैं सुना दिया शायद, तंजीह है कुदरत ताला कर, लेकिन कभी नहीं करेगा, ये बोल दिया ना मैं। ठीक है आपने कहा, मगर जी। जैसे बताना चाहिए था आपको वैसे नहीं जी। बता पाए। जी जी ऐसा खैर उधर ठीक है, फोन भी कट गया और दूसरे लोग आ गए, नहीं अभी महकमे बोल से, रहा था। पुलिस अभी महकमे से इतनी थे देर तो जो- मैं उनसे बात करने इतनी लगा। देर नहीं नो हसन साहब, इतनी देर जो बात किया था उसमें वही बताया था मैं। हाँ ठीक है, फिर चलिए, मैं बता बहरहाल देता। फिर आपने- एक मर्तबा आपने जी, काफिर बोलिए का भी नाम लिया था उसमें, जी, फिरौन, हामान, कारून, अबू जहल सबका नाम लिया। जी बोलिए। लिया था ना आपने? जी लिया था मैं। तो ये कुरान के खिलाफ आप बोले कि नहीं बोले? वही मैं क्या बोला आप नहीं सुने शायद पूरा। मैं सुन लिया आपकी बात को कि अल्लाह ताला कादिर है, मैं अल्लाह जी, ताला नहीं, अल्लाह ताला हर चीज पर जो है काबिज है, नहीं, अल्लाह उसके की बाद क्या कुदरत कहा? है। उसके बाद क्या कहा मैंने, वो नहीं सुने क्या आपने? उसके मैंने बाद सुना क्या कहा था कि मैंने? मगर ऐसा करेगा जी, नहीं, हाँ जी जी ये भी सुना था मैंने। जी, ये सही है मगर- क्या गलत है ये? हजरत मगर जो आप बोले हैं वो फिट नहीं बोले, बोलो ऐसे जो अच्छा। आपकी पकड़ ना हो। जी कैसे बोलूं मैं? जैसे मैंने बोला, कैसे बोला मैंने? जी इस पर मैं फिर आपका सुना कोई देता एतराज हूँ। है? वही आप जो एतराज कर रहे हैं मेरे हमारे उलमा देवबंद की किताबों पर, ये बातें जो कह रहे हैं वही ना। हजरत आप कई अबू दिन से- जहल को, अब आपका सवाल मैं फिर कहता हूँ, अबू जहल को अब इतना बड़ा काफिर है, इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम है, उसको अल्लाह उलमा देवबंद कहते हैं इसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज सकते हैं, ये इसमें बोल रहे हैं आप? यही ये एतराज है ना? आपके जुमले हैं ना, हमारा तो ये जुमला ही नहीं है, हमारा तो ये नहीं अकीदा ही नहीं वही है। बोल रहा हूँ, नहीं यही एतराज है ना, पूछ रहा हूँ मैं आपको, यही एतराज है ना उलमा देवबंद पर? भाई आप कह रहे हैं ना, मेरा तो एतराज यही है कि अल्लाह, तो आपने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मेरा तो ये एतराज है। ये बात तो आप ला रहे हैं कि अल्लाह ताला वही है, चाहे तो आप अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे अबू जहल बड़ा काफिर है, उसको जन्नत में भी भेज सकते हैं, जो बोल रहे हैं आप हम पर एतराज किए ना, यही ना पूछ रहा हूँ मैं, एतराज तो यही ना पूछ रहा हूँ।
تاکہ جواب دے سکوں مکمل طور پر. بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا حامان یہ وہ سب کافروں کا بھی نام لیا. میں نے تو کافر کہا, میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. وہی حضرت ابو جہل کا نام لیے تھے آپ. میں کیا پوچھ رہا ہوں, اعتراض کو پھر دوبارہ کیجئے. اعتراض کیا ہے ہمارے اوپر؟ شارٹ میں کیجئے, مختصراً کیجئے. ہمارے علماء دیوبند کیا اعتراض ہے, یہ شارٹ میں کیجئے. ارے میں ابھی بتاؤں گا. دیکھیے اس پر میں آپ سے بحث بھی نہیں کرتا, مگر آپ کئی دن سے للکار رہے تھے اور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات نہیں کر پائے گا, مگر میں بھی مصروف تھا کسی اور کام میں. مگر کل بھی چاہا, کل بھی میں نے سنیے, کل بھی میں نے چاہا آپ سے کال کرنے کے لیے, آپ میں نے کہا تو آپ بولے کل بات کریں گے. وہی اس بار کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے یہاں, ہمارا ایک کارخانہ ہے یہاں مچھردانی کا, وہ اس بار دن چھٹی رہے گی. چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے. تو میرا اعتراض سن لیجیے. جی میرا اعتراض یہ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ سے سن لیجیے. جی بولیے. میرا اعتراض علماء دیوبند کی کتابوں پر یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک پر جھوٹ کا الزام باندھا کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. جی کیا ایسا کیا حوالہ دے سکتے ہیں, حوالہ دے سکتے ہیں کہیں ہے بول کے؟ جی جی عبارت پیش کر سکتے ہیں. ہاں مطلب یہی ہے, اس کی جو مراد ہے وہ یہی ہے. ابھی مراد نہیں, میں اگر کسی سے کوئی بات کریں تو دلیل دینا پڑتا نا. میں اپنی عبارت میں پیش کر سکتا ہوں, ہمارے اکابر کی جو عبارتیں ہیں میں پیش کر سکتا ہوں یہ نہیں بول کے, لیکن آپ ہے بول کے پیش کرنا نا, آپ کے لیے آپ کی ذمہ ہے نا. اچھا مقدور العبد اور مقدور اللہ یہ کیا ہے؟ جی مقدور العبد اور مقدور اللہ یہ کیا ہے؟ مقدور العبد عبد صاف نہیں سننے میں آ رہا ہے, صاف نہیں سنے آ رہا ہے. مقدور العبد حد ہاں کی ہاں, ارے عبد عین سے, عین با دال, عبد. جی 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 عبد بول رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں مقدور العبد اور مقدور اللہ. جی جی یہ کیا ہے دونوں, ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے؟ آپ بولے مقدور العبد مقدور اللہ کیا, آگے پیچھے پڑھیے تھوڑا کیا ہے. پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کیا, تھوڑا آپ بتا دیجئے تھوڑی, پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. مقدور کا معنی قدرت ہے, مقدور قدرت پایا ہوا, بندے کا قدرت پایا ہوا, اللہ کی قدرت پایا ہوا, اتنا ہی بولے. آگے پیچھے بولیے, جائز ہے ناجائز ہے, ہمارے کیا لکھیں. جی جی بولیے. یعنی بندے کی قدرت اور خدا کی قدرت ہے نا, صرف ترجمہ ہے. اب میری بات میں کو مسئلہ سنیے. سنا رہا ہوں, آپ میری بات پر ایکسپٹ مت کیجیے, غلط میں بول رہا ہوں, اس کا ترجمہ پوچھے, میں ترجمہ کہہ دیا, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, آگے پیش کر دیا. آگے کیا لکھ رہا ہے؟ اچھا سنیے, اب میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, جی بتائیے. کہتے ہیں کہ تو اس کا بھی انکار کیجئے جو چوری, شراب خوری, ٹھیک ہے, جہل, ظلم, سمجھ رہے ہیں, اور کم فہمی, اور کیا نام ہے یہ جو غلام و دستگیر جس کو بولا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کا بندہ, خدا کی قدرت کا بندہ, یعنی کہہ رہے ہیں کہ بندہ کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کتاب دیکھ کر پڑھ رہے ہیں کیا؟ کتاب دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہوں جناب. اور قدرت سے زائد ہونا اور خدا کی قدرت مقدار کا بندہ کے مقدار سے زائد ہونا ضروری نہیں, حالانکہ یہ کلیہ مسئلہ اہل کلام ہے. جو مقدار العبد ہے وہ مقدار اللہ ہے, سمجھ رہے ہیں, جو مقدار العبد ہے وہ مقدار اللہ ہے, یعنی جو قدرت بندے کی ہے وہ خدا کی ہے. آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس کا انکار کرے تو خود اہل سنت سے خارج ہو, سمجھ رہے ہیں, جی بولیے. اگر اس کا انکار کرے تو اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. مطلب جو بندہ یہ کہے کہ بندے کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زیادہ ہے, ایسا عقیدہ رکھنا کہہ رہے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. تو بھائی کسی کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کی جو قدرت ہے وہ بندے سے کم ہے.
جی ہو گئی بات، اب اور پڑھنا ہے؟ نہیں میں جی بولیے تھوڑا بولیے۔ دیکھیے حضرت، آپ کی بات میں نے پوری سنی تھی، تو میں آپ سے تھوڑا یہاں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں حضرت، ارے بھائی یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ میں 20 منٹ سے بات کر رہا ہوں؟ جی بولیے بولیے، جو بھی ہو بولیے، ہاں کیونکہ بہرحال آپ عنوان ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے بول رہا ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں نا، میں لکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ ہاں لکھتے رہیے، میں تو بغیر لکھے ہی بات کر رہا ہوں، اور میں اسی لیے ہاں ایک ایک کر کے بات کریں گے، ایک ایک سوال ایک ایک اعتراض، کیونکہ جو ذہن میں رہے ہے نا، کئی سوال ہو جائیں گے تو پھر بھول جائیں گے، اس میں بھول جانے کا امکان ہے۔ جی بولیے۔ کسی انسان کا دنیا میں یہ عقیدہ ہے کہ بندے کی جو قدرت ہے وہ خدا سے زیادہ ہے؟ خدا سے زیادہ ہے؟ اچھا ہاں، کسی کا عقیدہ یہ ہے؟ بالکل نہیں ہے، رکھیے تو کافر ہے وہ۔ جی بولیے۔ ماشاء اللہ، چلیے اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، انسان نہیں ہے نا وہ۔ جی جھوٹ بول سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بالکل نہیں نا؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی ہے، اسی میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اور اسی میں جواب دوں گا، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ چوری نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، برے کام نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے، جی تو یہ تو بندے کی جو فطرت ہے نا کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، زناکاری کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، یہ تو بندے کا عیب ہے نا؟ جی بندے کا عیب ہے۔ جی اچھا سنیے، اچھا تبلیغی جماعت میں جو جاتے ہیں لوگ، جی جو مبلغ لوگ جو ہوتے ہیں، جی یہ درمیانی بات ہے کیا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں آپ سے کچھ، تاکہ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے، آپ کے بھی بات سمجھ میں آئے۔ جی جی بولیے بولیے۔ ہاں، کہ جو مبلغ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کو امیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، جی وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بتاتے ہیں؟ سچ بتاتے ہیں۔ سچ بتاتے ہیں؟ وہ جی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں بولتے بھائی، کیا بولے بولیے۔ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا گوارا کریں گے؟ کوئی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہیں بھی جو مسجد میں نہیں ہے، کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جی اچھا کیوں؟ کیوں مطلب جھوٹ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ گناہ ہے، مگر میں نے مسجد کا نام لیا، مسجد میں کیوں نہیں بول سکتے؟ چلیے باہر تو آدمی جھوٹ بول جاتا ہے، کیوں بولتا ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں بولنا، مسجد کی قید نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی ایسا قید نہیں لگایا، مسجد میں ہو باہر ہو، جھوٹ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ کی وعیدیں ہیں۔ بولیے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تو آپ نے تو میرا مسئلہ بالکل ہی کلیئر کر دیا۔ جی بولیے۔ تو اس میں یہاں کہا گیا کہ جو کام بندے کرتے ہیں جی وہ خدا بھی کر سکتا ہے، اور بندے کی طاقت، بندے کی قدرت خدا سے بڑی نہیں ہے، خدا سے چھوٹی ہے، خدا سے کم ہے۔ جو بندے کی قدرت، ہاں، جو قدرت بندے کو حاصل ہے وہ خدا کو بھی حاصل ہے۔ ابھی کم ہے بولے تھے، ابھی کم ہے بول رہے تھے۔ ارے بندے کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، خدا سے زیادہ ہے کہ کم ہے یا برابر ہے؟ بتائیے۔ میں تو کم اس لیے بول رہا ہوں کہ خدا کے برابر کیا آج کا جو مولوی ہے یا جو آج کا حاکم ہے، جی وہ کچھ بھی نہیں جو ہے، ضلع کا مجسٹریٹ ہے یا جو ضلع کا کیا نام ہے، ایچ ڈی ایم ہے یا ڈی ایم ہے، جو اس کی پاور ہے، کیا ایک عام انسان کی پاور ہے؟ کسی کا نہیں ہے حضرت، کوئی بھی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ پھر میں نے اگر بندے کی طاقت کو، جی بندے کی طاقت کو اگر خدا کی طاقت سے کم بتایا، اس پر اعتراض کوئی آپ کا؟ بندے کی طاقت خدا کی طاقت کے برابر ہے، پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھیا میں نے تو یہ کہا، آپ کے علماء نے کہا ہے کہ جو قدرت بندے کی ہے وہ خدا کو بھی حاصل ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ مگر میں نے تو کم ہی بتائی ہے، اس پر آپ کا اعتراض ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں، کم بتا رہے ہیں ابھی؟ تو میں نے کہا کم بتایا میں نے، تو کم بتانے پر کوئی اعتراض؟ میں کم زیادہ بول کے بہت کنفیوز کر رہے، مجھے صرف شارٹ میں بتائیے کہ شارٹ میں ہی بتا رہا ہوں مولوی صاحب، کیا لکھا ہوا ہے وہ بتائیے بس۔ مولانا احمد علی صاحب، مجھے پوچھیے مت کیا ہے، لکھ کر بتا دیجیے، کیا لکھا ہوا ہے وہ بتا دیجیے، مجھے مت پوچھیے، میں آگے جواب دوں گا میں کیا ہے بول کے۔ جی وہی تو میں بول رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قدرت سے بندے کی جو قدرت ہے نا
سمجھے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ کمی ہوتی ہے، برابر نہیں ہوتی، مگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قدرت اور بندے کی قدرت برابر ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، یعنی جو قدرت بندے کو حاصل ہے وہ خدا کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ رہے ہیں؟ جی بولیے. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا انکار کرے تو خود اہل سنت سے خارج ہو. جی ہو گیا اعتراض؟ ہیں؟ اعتراض ہو گیا؟ میرے اعتراض کو آپ نے سمجھا؟ جی جی بولیے، ہو گیا کیا پوچھ رہا ہوں میں. کہتے ہیں کہ جو کچھ بندے کر سکتے ہیں وہ سب کچھ اللہ بھی کر سکتا ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ ہے. جی یعنی بندہ شراب پیتا ہے، کیا خدا بھی معاذ اللہ شراب پیے گا؟ یہ صرف یہی آتی ہے کیا مقدور میں؟ جی بولیے بولیے آگے بولیے. کیا میں آپ سوال مت کیجیے حضرت. چلیے بس میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندے جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں؟ میں جواب دوں گا. میں آپ اعتراض چلیے بولیے. آپ میرے اعتراض کا جواب دے دیجئے کہ یہ ختم ہو گیا کیا؟ جس کا ایسا عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ بس اتنا بتائیے. بالکل کافر ہے جو اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے، اللہ کی شان پر اعتراض کرے، اللہ کی ذات پر اعتراض کرے. وہو علی کل شیء قدیر وہو ذو الجلال والاکرام تبارک اسمک ذو الجلال والاکرام. اللہ کی عظمت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، اس کے شائع نشانہ کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو انسان ہے، چاہے علم غیب ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان اللہ کے نبی بھی نہیں جا سکتے علم غیب تک. یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ آپ زیادہ اعتراض کریں نا. ٹھیک ہے سب آپ علم غیب کی پچری مت ڈالیے ہیں، میں علم غیب پہ جاؤں گا ہی نہیں آج. انسان کیونکہ اللہ کے نبی انسان ہے اس لیے میں کہہ دیا. کوئی بات نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں کہا، آپ سوچ رہے ہیں میں علم غیب کو کہوں گا تو علم غیب پہ بھاگ جائے گا، میں بھاگوں گا ہی نہیں. مجھے آج یہی مسئلہ کی ضرورت نہیں ہے، میں جواب دینا ہے میں اس کو جو آپ پوچھ رہے ہیں. میں پہلے سوال یہ میرا آپ کے جو اعتراض ہے اس میں، یہ کتاب کس کی ہے؟ آپ جو پڑھے ہیں اب تک کتاب کس کی ہے، کون لکھے ہیں، مصنف کون ہے، یہ بتائیے. بھائی یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، تذکرۃ الخلیل نام ہے، مجھے کیا پتا کس کی ہے. کتاب رکھے نا آپ سامنے پڑھے تھے نا وہ کتاب میرے سامنے حضرت. جی پڑھیے وہ کتاب کا نام مصنف تو پڑھیے. ارے یار مصنف کا نام کیا کرو گے، کتاب بتا دی نا میں نے، سب کچھ پڑھ کے بھی بتا دیا. ارے بھائی کتاب کا نام بتا دیے تو کوئی بھی کہہ سکتا، آپ کیا پڑھے ہیں کس کو معلوم ہے. بڑے عجیب ہے نا آپ کو. نام بتانا ہی پڑے گا حضرت. میں بھی کوئی کتاب اٹھا کے بول سکتا ہوں آپ کے اعلیٰ حضرت ایسے ایسے کہہ دیے بول کے میں بھی کہہ سکتا ہوں. تو کتاب کا نام بتانا ہی پڑے گا، وہ مصنف کا نام بتانا ہی پڑے گی کیونکہ آپ کی کتاب میں ہمارے اکابر کی عبارت غلط ہی ہوگی. ہماری کتاب میں بھیا جی ہماری کتاب نہیں ہے بتانا ہے حضرت. ایک منٹ، جی آپ یہ سوچ رہے ہیں شاید کہ تم اپنی کتاب میں دیکھ کے پڑھ رہے ہو. جی وہی اب کتاب کا نام بول دیجیے. بڑی غلط فہمی ہے آپ کو. یہ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجیے حضرت. حضرت چپ جائیے اب سن لیجیے. آپ جب آپ نے اعتراض ہی کر دیا ہے کہ کتاب کا نام بتائیے، مصنف کا نام بتائیے، تو پھر بتا ہی دیتا ہوں. میری تو یہ عادت ہے، میں اس طرح کرتا ہوں میں لوگوں کے سامنے کہ میں انجان بنتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انجان بن کے ہی دھوتا بھی ہوں. چلیے کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. مولانا صاحب سنیں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل، اور لکھنے والے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے عاشق الہی میرٹھی صاحب. عاشق الہی میرٹھی. ہاں. اور یہ جو کتاب چھپی ہے یہ مکتبہ قاسمیہ. جی ہاں. حضرت کی عبارت ان کی ہے کیا؟ کس کی عبارت جو اب تک پڑھے مقدور العبد مقدور اللہ ہے، یہ جو لکھے گا کس کا کلام ہے؟ ایک منٹ، یہ جو کتاب لکھے گا جی تو بات لکھنے والے پہ آتی ہے کہ بتانے والے پہ آتی ہے؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ فوٹو نکال واٹس ایپ میں کر دیجیے. ابھی فوٹو نکال کے واٹس ایپ میں کر دیجیے، میں دیکھتا ہوں ایسے ہی. اچھا
ٹھیک ہے، تو سارے حوالے میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. میرے پاس ایک دو حوالے نہیں ہے، میں نے جتنی کتابوں کا نام بولا تھا نا آپ کو. جو بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہو، ہمارا عقیدہ میں سنانا شروع کرتا ہوں. آپ مکمل سنیے، نیٹ میرا اعتراض ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا حضرت، آپ کا اعتراض مکمل ہو گیا ہے. اور میں آپ کو مکمل طور پر سنانا چاہتا ہوں. جی سنائیے. سنیے، میں عربی میں نہیں، پھر اردو میں سناتا ہوں. میں اب تک جو الفاظ عربی استعمال کیا تھا تاکہ آپ سمجھ سکے. ٹھیک ہے، اصل چیز 3 ہے. اللہ کے جو دنیا میں پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک ہے ممکنات کہتے ہیں، یعنی اس کو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ایسے کچھ چیزیں ہیں. اور کچھ چیزیں واجبات ہیں، ذمہ داری چیزیں ہیں. اور کچھ چیزیں محالات ہیں، اس کو کرنا ضروری ہے، محالات کہتے ہیں اس کو. ابھی جو قدرت الہی ہے، اللہ کی جو قدرت ہے وہ ممکنات میں سے ہے. ممکنات یعنی ہو بھی سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے چاہے، جیسے چاہے، کب چاہے، جو چاہے کرتا ہے. جو چاہے اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. میں اسی کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنا عام ہے، اتنا وسیع ہے، اتنی تعمیم ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ چاہے جسے چاہے، جہنم جس پر واجب ہو گئی ہو اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے کر سکتا ہے. چاہے ابو جہل ہو، چاہے فرعون ہو، جو بھی ہو. لیکن اللہ خود کہہ دیا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میں اللہ کے کلام پڑھ رہا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو عبارت جو پڑھ رہے ہیں، امکان کذب، جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے. ہمارے جو اکابر لکھے ہیں یہ نہیں لکھے ہیں. جو عاشق الہی، جو بھی میرٹھی جو بول رہے ہیں وہ اصل ہمارا کلام نہیں ہے. آپ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ ٹاپک کچھ بدل کے چلے گئے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی یہ جو 5 شاخیں ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. ان 5 اکابر کی کتابوں سے آپ کو بتانا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب کوئی لکھ دے اور وہ اپنے کتاب میں کچھ لکھ دے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں فلاں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں فلاں لکھا ہے. ہر ایک کے مسلک پر میں دستخط لکھنا ضروری نہیں ہے، اور ان کے دروازے پر دستک دینا بھی ضروری نہیں ہے. میں صرف ہمارے اکابر علماء دیوبند کے عبارتوں سے جو نکل رہی ہے، جو کفر ٹپک رہا ہے، جو آپ کے بقول ٹپک رہا کہتے ہیں نا، اس کے جوابات میں کہنا چاہتا ہوں. یہی ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ اثر اعتراض ہے کہ جھوٹ بول سکتے، یہی شروع کیے تھے آپ. شروع میں آپ کہتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہی آپ کہے تھے. پھر ہے نا مقدور اللہ، کذب باری تعالیٰ تحت قدرت، یعنی خدا کی قدرت میں ممکن مانا گیا، اس کا انکار نہیں کیا گیا. میں موٹی زبان سے کہہ دیتا ہوں، موٹے الفاظ میں کہتا ہوں، ہم اللہ کے کلام کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کے کلام کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اب کوئی جبرائیل علیہ السلام نیچے اترنے والے نہیں ہیں. ایک منٹ سنیے، پہلے میرے اعتراض کو سن لیجیے. آپ نے پھر نہیں سمجھا میرے اعتراض کو، اور آپ الگ الگ دوڑ رہے ہیں، آپ کے سر کے اوپر سے نکل جا رہی ہے میری باتیں ساری. ارے بھائی سنیں حضرت، میں پوری بات سنیے بھائی، پوری بات سنیے، آپ کی بات آ جائے گی. میری بات کو سن لیجیے، آپ اپنی بات کہہ دیجیے. جی، کذب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں نا. جی جھوٹ کو کہتے ہیں. اچھا، داخل کس کو کہتے ہیں؟ جی داخل ہاں، اندر آنے کو داخل. ماشاء اللہ. تحت قدرت باری تعالی ہے کذب، داخل ہے نا. جی تحت قدرت باری تعالی. اب یہ باری تعالی سے کیا مراد ہے؟ جہتے کچھ پڑھ رہے ہیں آپ، وہ صاف نہیں پڑھ رہے ہیں. کذب جہتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کذب جی صاف داخل. جی کذب داخل تحت قدرت باری تعالی. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سے کس کا کلام ہے؟ آپ نے رشید احمد گنگوہی صاحب کے تعلق سے کہا نا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، غلط بولا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اور علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. جی کتاب بتا سکتے ہیں؟ میں کتاب بتا دیتا ہوں. پھر وہی بات، کتاب بتا سکتے ہیں؟ میں کتاب سے دیکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں، میرے پاس سب کتابیں. وہی حضرت کون لکھے ہیں؟ حضرت کی کتاب ہے کیا؟ حضرت کا قلم ہے کیا؟ حضرت کی بات ہے کیا ہے؟ تو یہ جو کتاب ہے جی فتاوا.
فتاوا رشیدیہ جو کتاب ہے جی تو یہ کس نے لکھی ہے بتائیں گے ذرا؟ حضرت ہی کی کتاب ہے. بولیے. کون سے حضرت کی کتاب ہے؟ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو لکھے گا کون اس کو؟ حضرت لکھیں گے. تو حضرت لکھیں گے تو میں حضرت کے کتاب جو ہمارے پاس ہے جو حضرت جواب ہے وہ میں بھیج دیتا ہوں آپ کے واٹس ایپ میں بھیج بھی دیا ہوں. دیکھیے جواب ہی پڑھ رہا ہوں میں ان کا، ٹینشن مت لیجیے ٹھیک ہے. جی جی جی. اور وہ براہین قاطعہ کے تعلق سے اس میں جو ہے اپنی بات کو تحریر فرما رہے ہیں. براہین قاطعہ ان کی کتاب نہیں ہے. ارے بھیا براہین قاطعہ نہیں ہے، میں کب کہہ رہا ہوں براہین قاطعہ ان کی کتاب ہے، مگر لکھوائی تو انہوں نے ہی ہے نا. جی بولیے پڑھیے. خلیل احمد امیٹھوی نے لکھی ہے نا وہ کتاب. جی ہاں سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ. یار جی. اور ڈر اتنا ہے کہ اس کتاب پہ نام بھی نہیں لکھا. کون؟ اب جو کتاب آ رہی ہے اس پہ اپنا نام بھی نہیں لکھ رہے ہیں. اچھا. ہاں اتنا ڈر بھی ہے ان لوگوں کو، نام بھی لکھنا چھوڑ دیا کہ کس نے لکھی ہے. آنے والی کتاب ایسے ہی رہتی ہے حضرت، آپ کے پاس آنے والی کتاب ایسے ہی رہتی. ایسا کچھ نہیں ہے یار، ایسی کتاب ہی لیتے ہیں آپ لوگ. حضرت بولیے. ایسا کچھ نہیں ہے، اس پہ نام ہی نہیں ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی کا نام ہے اس پہ، اور بڑے اونچے لمبے القابوں سے نام لکھا گیا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب. براہین قاطعہ میں حضرت کا نام لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی کا. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مگر لکھی کس نے ہے وہ؟ چھاپنے والے کئی ہزار چھاپتے بھائی. ارے بھیا چلو چھاپتے ہیں مگر لکھی کس نے ہے؟ کون سی کتاب؟ براہین قاطعہ پوچھ رہے نا خلیل احمد صاحب. ہاں سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ. جی نام بتاؤ نا. خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. خلیل احمد امیٹھوی صاحب نے لکھی ہے نا. جی وہی کہہ رہا ہوں میں. آواز آ رہی نا؟ ہاں آواز آ رہی ہے حضرت. تو جب مولانا خلیل احمد امیٹھوی صاحب نے کتاب لکھی تو اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ نام کیوں نہیں چڑھایا؟ نام کیوں نکال دیا وہاں سے؟ کیوں نہیں لکھتے کیا؟ تو ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا. تو ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اس جو نئی کتابیں چھپ رہی ہیں خالی مولوی رشید احمد گنگوہی کا نام ہی کیوں ہے اس پہ؟ مجھے کیوں پوچھ رہے بھائی؟ میں کیا چھاپنے والا ہوں؟ حضرت آپ چھاپنے والے نہیں ہیں مگر آپ اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگ تو ہیں نا. کیوں ذمہ دار بھائی؟ ہر ایک کی ذمہ داری تھوڑی میں ہوں. ذمہ داری میں لینے والی ہوں تھوڑی. نہیں لوگے وہ پورا حضرت سب چھوڑ دیجیے حضرت. اچھا چلیے چھوڑ دیا میں نے. میں ایسی باتوں کے زیادہ پیچھے نہیں پڑتا ہوں کیونکہ میں بھی ایسی باتوں کے پیچھے وقت خراب نہیں کرتا ہوں. مگر بات لمبی نہیں ہونی چاہیے. بات جو ہے مختصر ہونی چاہیے. قلّ وما دل، اور چھوٹی بھی ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھی پر مختصر ہونی چاہیے. میں تو حضرت دلیل کے ہی ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں ٹائم کہتا ہوں آپ کو 11:15 سے لے کر آپ ہی بات کر رہے ہیں. صرف درمیان میں 3 منٹ میں بات کیا، بس 11:15 سے آپ ہی بات کر رہے ہیں. دونوں ہی بات کر رہے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ لگاتار میں ہی بول رہا ہوں، دونوں ہی بول رہے ہیں. آپ بھی بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں. میں تو آخر میں 3 منٹ بات کیا بس، پھر آپ شروع کر دیے. چلیے اپنا اعتراض بتائیے. میں نے جو بولا ہے کہ کذب کے تعلق سے جو میں نے پوچھا ہے، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور باری تعالیٰ کی جو نسبت کی گئی ہے وہ باری تعالیٰ خدا تعالیٰ ہے یا پھر کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے سنیے، آپ سنیے. ہو گیا اعتراض؟ میں کہتا ہوں کذب کیا ہے؟ شبہ کذب بھی جائز نہیں ہے. کلام پاک میں شبہ کذب بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی شبہ کذب کا شبہ، کذب کا کچھ شائبہ کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو خارج اسلام ہے، اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ہمارے اکابر خود لکھے ہیں، دستخط کیے ہیں. اب خامخواہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل اعتراض کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عربی کتاب ہے، پورے عربی کتاب ہے. اب تھوڑا سمجھیے، اردو میں جو ہے آپ کے پاس ایک کتاب ہوگی، میرے پاس ایک کتاب ہوگی. لکھنے والا کوئی بھی لکھتا ہے، نام اوپر پہ ٹائٹل لگا دیتا ہے. یہ ہر ایک ہوتا ہے. جیسے بات میری ہو رہی ہے، تصویر کسی اور کی ہے، اپلوڈ کرتے وقت یہ ہو سکتا ہے کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ جو چھاپنے والے ہیں ان کی مرضی ہے. وہ میں اپنا ہمارے اکابر علماء دیوبند کے عقیدہ سنا رہا ہوں. جو کتاب میں چھپی ہوئی ہے، اب لکھی ہوئی ہے، اگرچہ آپ کے آنکھوں سے گزری نہ ہو، میں صاف سنا دیتا ہوں، پھر سناتا ہوں. اصل اعتراض ہے، اصل مطلب ہے عموم قدرت باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر سب چیز عام ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں سب ہے. یعنی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے. سنیے بات سنیے پورے بات سنیے، بات مکمل سنیے، اس کے بعد اعتراض کیجیے. مکمل سنیے. قدرت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی بہت عام ہے.
قدرت ہی تو عام ہے حضرت، قدرت ہی تو عام ہے، کیا جھوٹ بھی عام ہے؟ ہاں ارے بھائی قدرت اور جھوٹ میں فرق ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے، میں نے قدرت کا انکار تو نہیں کیا۔ بات سنیے، میری بات مکمل سنیے۔ اللہ دیکھیے بات قدرت کی نہیں ہو رہی ہے، بات جھوٹ کی ہو رہی ہے، میں قدرت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھو میں آپ بات کرتے میں نہیں آیا، میرے بات پہ کیوں آتے آپ لوگ، کیوں آتے آپ؟ میں جب بات کرتا کیوں آتے آپ؟ ٹاپک پہ نہیں چل رہے ہیں، ٹاپک سے ہٹ کے چل رہے ہیں، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ نہیں حضرت نور حسن صاحب، میں بات آ رہا ہوں، میں آپ بات سنیے۔ ٹاپک قدرت کا نہیں ہے بلکہ جھوٹ کا ہے۔ ارے بھائی وہی آ رہا ہوں بھائی، پھر کیوں خواہ چھیڑتے ہو تم؟ بات سنیے، پورا بات سننے کے بعد آپ بولے آپ کے کلام میں نہیں ہے بول کے بولیے، خواہ بیچ میں گھسنا نہیں ہے، میں بات سنیے، میں اصل اوپر سے آ رہا ہوں۔ میں اللہ جھوٹ بولا یا نہیں، جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن سامنے رکھنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن مکمل طور پر صدق اور صداقت کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اس کے اندر ذرہ لا ریب فی، اس میں کچھ بھی شبہ نہیں ہے، شائبہ کذب تک نہیں ہے۔ کوئی اگر اس کا عقیدہ رکھے، چاہے میں ہو یا کوئی بھی ہو، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم کلام پاک میں کچھ بھی جھوٹ نہیں مانتے ہیں، مکمل طور پر پکا ہے، سچا ہے اور صداقت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام صداقت سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ پیش کریے، اب جھوٹ جو بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ اب پہچاننے کے لیے ہم قرآن کو سامنے رکھنا ہے۔ اب قرآن میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں ہمارے بھی عقیدہ ہے حضرت۔ آپ جو بول رہے ہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل آپ کی کتاب میں کیسا منقول ہوا وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو آپ نقل کیے وہ اصل میں اعتراض یوں ہوا ہے کہ حضرت آپ سنے ہوں گے اشاعرہ ماتریدیہ، یہ منطقین ہے، یہ جو منطقی کلام ہے، منطقین کہتے ہیں ان کو۔ اصل مقصد سے آپ جا رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں۔ بات سنیے، بات مکمل سنیے حضرت، اس کے بعد اعتراض کیجیے۔ اصل جو ہے یہ دو، ان کے مقابل میں بات ہوئی تھی، ان لوگوں کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ اگر جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے تو اپنے وعدے کے خلاف ہے۔ ابو جہل، فرعون، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ضروری ہے، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ضروری ہے۔ اگر جنت میں ڈالا تو اللہ جھوٹا ہے، یہ بات ان لوگوں نے کہا تھا، یہ بات ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی مکمل طور پر۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں ان لوگوں کو معتزلہ کہتے ہیں۔ ان کے جواب میں اشاعرہ ماتریدیہ، یہ احناف ہی کے ہیں، یہ احناف بھی انہیں کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، آپ کے اکابر بھی مانتے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ، ان لوگوں کو، یہ دو، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج سکتا ہے، لیکن کبھی نہیں بھیجے گا۔ بھیج سکتا ہے، بھیج سکنا اور ہے، بھیجنا اور ہے۔ اب تو پھر قرآن پہ انکار آتا ہے نا، پھر قرآن پہ انکار آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اب اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ تو جب اللہ سچا ہے تو پھر ایسا کرے گا کیوں؟ مجھے یہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب قدرت کہاں لینی ہے وہ تم کو نہیں معلوم کہاں لینی ہے۔ قدرت میں آپ کو ایک منٹ حضرت، ایک منٹ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قدرت کہاں لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دوں گا، مگر کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا، کافر اور مشرک کو نہیں بخشوں گا، نہیں بخشوں گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے، ہم مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، بڑی خطا کار ہیں۔ اعتراض کر رہے ہیں حضرت، آپ کے اعتراض دوبارہ دہراتے ہیں، ضرورت نہیں، میں جواب دے رہا ہوں، سنیے پوری بات سنیے حضرت، کبھی بھی بات سننے کے بعد کہنا۔ چپ رہیے حضرت، چپ رہیے، آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنے آتا، سوال بھی نہیں کہنے آتا آپ کو، آپ بولتے ہو پر سمجھتے نہیں ہو۔ قدرت کہاں لینی ہے اللہ کی؟ سنیے، اللہ کا اختیار، حضرت ایک منٹ، نور حسن صاحب، حضرت ایک منٹ،
اللہ کی قدرت اور اختیار کہاں لینا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ آپ 20 منٹ بات کیے، میں بیچ میں درمیان بات ہی نہیں کیا، میری بات ختم ہونے سے کون کہتا ہے بیچ میں بات نہیں کی آپ نے؟ ہم تم دونوں ہی تو بات کرتے چلے آ رہے ہیں. غلط ہے، غلط. آپ بولے تھے میں خاموش تھا، جی بول رہا تھا، جب تک خاموش تھا میں اعتراض کر رہے تھے. میں ابھی بات ختم نہیں، کیوں بیچ میں ٹنگ رہے ہو؟ چلیے بولیے. آپ کو اعتراض بھی نہیں کرنا آ رہا ہے اور بات بھی نہیں کہنے آ رہی ہے آپ کو. اللہ کی جو قدرت بیان کرنی ہے وہ کہاں کرنی ہے یہ بھی آپ کو نہیں معلوم. سنیے حضرت، بات سنیے حضرت. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا، جھوٹ کا لفظ کیوں لیتے ہیں یہاں؟ جھوٹ ہے نا، اس میں لکھا ہے نا. کذب کہتے کس کو ہے؟ کذب باری تعالیٰ کہتے کس کو؟ آپ گھڑ لیے بھائی، آپ گھڑ لیے، یہ اصل عنوان نہیں ہے. کذب باری تعالیٰ کہتے قدرت. حضرت یہ آپ کی عبارت ہے، آپ کے بریل میں کوئی لکھے رہیں گے. ہمارا کافر کی کتاب نہیں، میرے پاس کر دیا. میں تمہارے گھر کی کتاب پڑھ کے بتا رہا ہوں یار. کیا آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر کی کتاب؟ میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے. میرے پاس ایک کتاب، آپ کے پاس ایک رہیں گی. ہمارے پاس جو کتاب، وہی بات، کیا تمہارے پاس جو کتاب ہوگی میرے پاس نہیں ہوگی؟ حضرت کہاں سے ملے گی؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو آپ؟ بولو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ المحند علی المفند. اس میں ہمارا اکابر کے جو اعتراض، ارے اس کو چھوڑو، اصل کتاب لے اٹھا کے بات کرو، ٹھیک ہے؟ اصل کتاب اٹھا کے بات کرو مجھ سے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اٹھاؤ فتاوی رشیدیہ، اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل، اٹھاؤ البراہین القاطعہ، یار اٹھاؤ یکروزی. اس کے اندر ہے کیا؟ آپ کو پڑھنے آتا ہے کیا؟ آپ کو فتاوی رشیدیہ پڑھنے آتا ہے کیا آپ کو؟ مجھے پڑھنے نہیں آتا، پھر میں بات کیسے کر رہا ہوں آپ سے؟ ارے بھائی، اور آپ کو تو دیکھیں سنیں مولوی صاحب، آپ مولوی صاحب ضرور بن گئے. مولوی صاحب تو کہنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ علم تو ضرور آپ نے جو ہے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک عالم بہت بڑا تھا. سنیے، اللہ کے نبی جو نبوت ہے، ہمارے نبی نوح علیہ السلام دیگر انبیاء سے کیوں افضل ہے وہ بتائیے. ارے یار وہاں چھوڑیے، مجھے جانا ہی نہیں ہے کسی اور طرف. نہ میں علم غیب کی طرف جا رہا ہوں، نہ میں انبیاء کی فضیلت کی طرف جا رہا ہوں. ارے واہ کیا گفتگو ہے آپ کی، ماشاء اللہ. میری راہ فراری اختیار مت کیجیے بھیا. ایسے ہی اس دن ہوا تھا. سنیے، فراری نہیں ہے، لہائے فراری ہے، بات بھی نہیں بول سکتے. سنیے، ایسے ہی اس دن مطلب ہوا. بولیے، آپ جو کچھ بولنا ہے بولیے، میں اس کے بعد کہوں گا. بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات جو چل رہی ہے وہ کذب باری تعالیٰ کے تحت چل رہی ہے. وہی بول رہا ہوں میں بھی، اس کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کو جواب بھیج بھی دیا ہوں. اصل نزاع، اصل اختلاف یہ نہیں ہے. جھوٹ اللہ بول سکتا ہے نہیں، یہ اصل اختلاف نہیں ہے. سنیے، یہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنا یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بس بتائیے اتنا. جو نسبت کیا وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے. مولوی اسماعیل دہلوی نے یکروزی نے کیا. غلط ہے، ہمارے اکابر کی کتاب میں نہیں ہے. چپیے نا، میں ساری کتابوں کا حوالے لگاؤں گا انشاءاللہ، دیکھ کے دنگ رہ جاؤ بھائی. آپ کے بڑے ہوئے جھگڑے ہیں بھائی، دنگ رہ جاؤ گے دیکھ کے حوالوں کو. سنیے، اب مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب یکروزی میں یہ بات لکھی. مولوی تم وہ کتاب نہیں پڑھتے ہو، تم کیا کرتے ہو یار؟ آپ کے جو اکابر کی کتاب ہے، ایسا کرو، تمہارے بس کی بات نہیں، اب جاؤ تم. کہاں جانا؟ جاؤ. معلوم ہے نا مجھے تم بات نہیں کر پاؤ گے، میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. کتابیں بتا رہا ہوں کہ کس کس نے کہاں لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، تو آپ سن نہیں رہے ہو. ہاں پڑھیے. مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب یکروزی میں لکھا، ٹھیک ہے؟ اس کو یکروزہ بھی بولا جاتا ہے، یکروزی بھی کہتے ہیں. دوسری بات، مولوی خلیل احمد امیٹھوی، سنیے، مولوی خلیل احمد امیٹھوی نے اپنی کتاب البراہین القاطعہ میں لکھا. مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا. سمجھ رہے ہیں؟ جی پڑھیے. اور مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب نے اپنی کتاب تذکرۃ الخلیل میں لکھا. ان اوریجنل کتابوں کا آپ اٹھائیے، اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے. بس اگر نہیں ہے تو آپ مجھے جو ہے جو سزا چاہیں وہ دیں، یا میرے ساتھ جو ہے کوئی قانونی کارروائی کریں کہ اس بندے نے میرے مولویوں کی طرف جھوٹ باندھا، اس لیے میں اس کے لیے قانونی کارروائی کر رہا ہوں. جی اگر بات کہتا ہوں یہ غلط ہے، ہو گیا اعتراض ہو گیا، میں جواب دوں. ایسے کام نہیں چلے گا، غلط کہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ اس کو سچ کیجیے. ایک منٹ، میں کہتا ہوں ہمارے اکابر کی کتابوں میں نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو میرے ساتھ قانونی کارروائی کیجیے. ارے بھائی تم کام ماننے والے آپ لوگ. میں کہہ رہا ہوں ڈٹے ہوئے قانونی کارروائی. آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے حسام الحرمین جو کتاب لکھے تھے اس میں مکمل طور پر یہی بات ٹپک رہی تھی. ادھر ادھر نہیں بھاگیے، وہی سنیے، ادھر ادھر نہیں بھاگیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف قانونی کارروائی کیجیے.
کیوں وہ وہاں کیوں گیا؟ اب قانون وہاں کیوں گئے تھے؟ آپ بھی اصل بات آ جاؤ. ہمارا عقیدہ مکمل طور پر سنیے، پھر سنیے. اچھا ایک منٹ حضرت، بات کلیئر ہو گئی ماشاء اللہ، بات کلیئر ہو گئی، آپ نے ذہن میرا کلیئر کر دیا. آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو، جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کافر ہے. ہمارا اکابر نہیں بولے ہیں، یہ بھی بولا ہوں، یہ بھی بولیے. ہمارا اکابر نہیں بولے ہیں، یہ بھی بولیے. تو تمہارے اکابروں نے لکھا ہے نا، کہو اپنے اکابروں کو. نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ویڈیو پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، آپ کے بڑا آپ کے ویڈیو پہ آپ کے پاس ویڈیو پہ لگاؤں گا انشاءاللہ. لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ تمہارے گھر کے مولوی بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اس کے پاس یہ اتنے حوالے آئے کہاں سے. آپ کے بریلوی حضرات چن چن کے الفاظ کو، الگ الگ عبارت کو چن کے ایسے ہی نقل کرتے ہیں. یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اگر ایسے ہی نقل کرتے ہیں تو ہمارے عالموں کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کیجیے کہ دیکھو بھائی ہمارے مولویوں نے ایسی بات تو نہیں لکھی، مگر ان بریلویوں نے لکھ دیا. ہم ان کے ساتھ جو ہے، ایک منٹ ارے سنیے، کیا ضرورت ہے ایسا؟ سنیے جی جی. میں اگر آپ کے ساتھ کوئی الزام لگاؤں تو میرے ساتھ قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں، جواب دیں. یہ دارالاسلام نہیں ہے، آپ اعتراض کریں پھر وہی بات کہ دارالاسلام نہیں ہے. آپ پر کیوں بھائی، ہمیں آپ کو کیوں کرے؟ آپ تو کیا بولتے ہیں، کیا تھانہ کوٹ کچہری ہوئے نہیں ہیں؟ مناظرے ہوئے نہیں ہیں تھانوں میں جا کے؟ کیوں پہنچے لوگ تھانوں میں؟ آپ لوگوں کے اندر وہ عادت ہوگی، ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو ایسے سلام کلام سے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو جماعت ہے نا، وہ یا غوث المدد کہنے کو، یا رسول اللہ المدد کہنے کو جو ہے شرک کہتے ہیں، مگر یا پولیس المدد کہنے کو شرک نہیں کہتے بلکہ جائز سمجھتے ہیں. اور تم لوگ جو ہے پولیس والوں کو بلا لیتے ہو. کیا کہنے کو شرک نہیں کہتے؟ کیا کہنے کو شرک نہیں کہتے؟ بولیے، پھر بولیے. یا پولیس المدد، یا پولیس المدد، پولیس المدد. یہ کون بولتے بھائی؟ یا پولیس المدد تم پولیس کو بلواتے ہو. ہمارا جلسہ ہو رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا کہ یہ بریلوی لوگ جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ہی لوگ پھر پیچھے سے بلا کے رہیں گے بھائی. آپ لوگوں کی بہت خصوصیت معلوم ہے، سب پوری دنیا کو معلوم ہے. ادھر سے بلاتے ہیں، ادھر سے کر دیتے ہیں. ارے ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کا جو اختیار ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس پہ. نور حسن صاحب بیکار باتیں چھوڑ دیجئے. ارے یار مجھے یہ ثابت کرو کہ تمہاری کتابوں میں یہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. میں یہ چلیے تو انشاءاللہ میں یہ سارے حوالے لگا دوں گا انشاءاللہ، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا تمام دیوبندی. ٹھیک ہے، شرط ہے، تمام دیوبندی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا یہ ہے یا نہیں ہے. آپ لگائے نہیں تو آپ نہیں لگا کے ماں کا دودھ نہیں پیے ہیں آپ لگانا ضروری ہے. آپ ارے بالکل لگاؤں گا، الحمدللہ ماں کا ہی دودھ پیا ہے. ٹھیک ہے، لگا کے دکھائیے. ہم بالکل مقتدر علماء دیوبند اچھی طرح میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیا ہوں. آپ واٹس ایپ کرنے کی تیار نہیں ہے، آپ بھیجیے مجھے وہ عبارتیں بھیج دیجیے. ہمارے اکابر جو لکھے ہیں براہین قاطعہ سے وہ عبارت نقل کر دیے. آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں، میں خود بریلوی جا کے دیکھا ہوں. میں آپ کے جو قاضی صاحب ہیں وہ کیا کیے، چھوٹی کتاب اٹھائے، مجھ سے بات نہیں کر پا رہے ہو اور وہاں تم پہنچ رہے ہو. شرم بھی نہیں آتی؟ تمہارے پاس میں نے سارے حوالے بھیج دیے، پڑھو ذرا ان کو. ہاں پہنچ رہے ہیں کیا؟ بھیجے کیا؟ دیکھتا ہوں. بھیج دیے، پڑھو. ہمارے کتاب. ارے یار میں نے فون اس والے نمبر پہ کیا ہے کیا یار؟ اب پھر فون کٹ جائے گا. ایسا کرو جی، میرے اسی والے نمبر پہ کال کرو جس سے میں نے تمہیں کال کیا تھا. جی کیا کس میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے میں نے آپ کو کال کیا تھا. ابھی بات کر رہے ہیں نا، وہی نا. نہیں تو حوالے نہیں جا رہے نا. میں نے آپ کے پاس سینڈ کر دیے مگر ابھی تک نہیں گئے. دیکھ رہا ہوں میں، واٹس ایپ کھول کے بیٹھا ہوں. میرا نیٹ چالو نہیں ہے نا ادھر سے. آپ آن لائن ہی نہیں ہے آپ. میں پھر پہلے ہی بھائی میں پہلے جو کہہ رہا ہوں، میری دوسری سم پہ آپ کال کرو گے تو نیٹ چلے گا، اس پہ کرو گے تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بعد میں بھیج دیجیے جو بھی ہو. لیکن ٹھیک ہے، بھیج تو دیا ہے، چلا جائے گا، کال کٹنے پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی کہتے. دیکھیں آپ بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں جناب، پھر سناتا ہوں. انہوں نے کافروں کو، جو کافر مشرک ہیں، ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں. سمجھے بھائی؟ کون جنت میں داخل کیا؟ ارے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے کا یہ سنیے. اللہ تعالیٰ نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا آپ پاگل ہونے لگے ہو، بوکھلانے لگے ہو. اللہ کی قدرت بیان کرنے کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اللہ کی قدرت بیان کرنے کا یہ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا جھوٹے ہو اتنا بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اب آپ جتنے بڑے جھوٹے ہیں دیکھ رہے ہیں جناب حضرت کی آگے بدتمیزی پہ. سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے حوالے بھی بھیج دیے ہیں ان کے پاس، اور یہ دیکھ لیں گے اور دیکھ کے بتا دیں گے کہ ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر میں نے حوالے لگا دیے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے کتیا کا دودھ پیا ہوگا، ماں کا دودھ نہیں. ہاں آپ خنزیر کے دودھ پیے کیا؟
देख रहे हैं जो भी हो, कैसे ठिट्टा देखिए जो है देखिए मार के हंस रहे हैं, देखिए, और ये आलिम है। जी जी और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है क्या कि हदीस है? जोर से जी। हंसना जो है वो मना है। कहाँ है भाई, जोर से आना मना है? बेवकूफ, क्या क्या हाँ, घर जोर मार से रहे हो? हंसना नालायक कहेंगे, इंसान हदीस के में दिल झूठ को बोल मुर्दा रहे हैं, करता है। नालायक कहेंगे, बरेलवी नालायक अब कहेंगे, बताइए, झूठ बोल इन्होंने रहे हैं इस अल्लाह हदीस नबी का पर। भी इनकार कर दिया। कहाँ अल्लाह के नबी कहाँ करे सल्लल्लाहु अलैहि थे? वसल्लम ने मुस्कुराहट को, तबस्सुम को पसंद फरमाया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जोर से अल्लाह ठिट्टा के मार नबी। के कह मार के नहीं हंसे। हाँ, तो आप क्यों कर रहे हैं? और आप क्यों- तबलीगी आप जमात, कभी हंसे नहीं क्या? सुनिए, तबलीगी आप जमात कभी वाले पर्दा अपनी मत जमात करो। में भी बताते हैं कि कभी भी जो है ठिट्टा मार के ना हंसो, हाँ। ठिट्टा मार के हंसना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। और ये कह रहा है कहाँ लिखा है? अरे भाई, बताइए। पसंद ना फरमाना क्या नमाज में मैं ये मसला तबलीगी है? जमात अगर की कोई ही बातें कहता बता मार कर रहा हंसना। हूँ। अरे भाई, अब ऐसा है, मार पागल कर हो गए हंसना। आप, अब बौखलाहट के शिकार ठीक हो गए, है। बात नहीं कर पाओगे। अब चलो जाओ, फोन काट के भागो। ठीक है, अरे भाई, काटो क्या फोन। क्या आप